بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ میرے ابو ابھی BA میں تھے کہ ان کی شادی میری والدہ سے ہو گئی۔ امی ان کی تایازاد تھیں اور بے حد خوبصورت تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ سورج چاند کی جوڑی ملائی ہے خدا نے۔ لوگوں کی باتیں سن کر نانی کہا کرتی تھیں کہ روز اپنی نظر اتارا کرو، کہیں تم لوگوں کو نظر نہ لگ جائے۔ نانی کی بات صحیح ہو گئی۔ امی ابو کو شاید نظر لگ گئی کہ ایک دن میری اچھی بھلی صحت مند ماں بیٹھے بیٹھے گری اور چٹ پٹ ہو گئیں۔ ان دنوں میں صرف 3 سال کی تھی۔ بیوی کی قبر ابھی گیلی تھی کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ماں نے آتے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی منحوس ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے، یہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ جب نانی نے ایسی باتیں سنی تو وہ مجھے اپنے ہمراہ لے گئیں۔ ماموں غریب آدمی تھے اور بال بچے دار بھی تھے۔ ممانی نے بھی داغ پھون چڑھا لی، لیکن نانی نے ان کی یہ پرواہ ہرگز نہیں کی اور ڈٹ گئیں کہ میری نواسی ہے، ہرگز اس کو سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کروں گی۔ رابعہ کو میں خود پالوں گی، چاہے مجھے دوسروں کے گھروں میں محنت مشقت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عقل آتی گئی۔ میں جان گئی کہ ممانی کی خوشنودی حاصل کیے بغیر چپڑی روٹی نہیں ملے گی، سو میں ان کی خدمت اور خوشامد میں رہنے لگی۔ نانا جو تھوڑا بہت پیسہ کماتی تھیں اس سے میری خواہشیں اور فرمائشیں پوری کرتی تھیں۔ اپنا بچپن یاد آتا ہے تو افسردہ ہو جاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ عمر کا بہت سنہری دور ہوتا ہے، لیکن میرے لیے نہیں تھا۔ میں تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی طرح پل رہی تھی۔ جب میں 16 برس کی ہو گئی تو نانی کو میرے بیاہنے کی فکر لگی۔ بار بار ماموں سے کہتی کہ رابعہ کے لیے کوئی لڑکا دیکھو، لگتا ہے اس کی شادی کا فرض بھی ہمیں ہی ادا کرنا ہوگا۔ اس کے باپ نے تو کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ماموں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن ایسے کاموں میں فی زمانہ فوری کامیابی مشکل ہوتی ہے۔ اس دوران میری امی بیمار پڑ گئیں تو ان کو چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت پڑی۔ ابا نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم رابعہ کو لے آئیں، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ گھر سنبھال لے گی۔ سوتیلی ماں نے سوچا چلو تجربہ کر کے دیکھوں، اگر لڑکی کام کی نکلی تو مفت کی خدمت گار مل جائے گی۔ انہوں نے ہاں کہہ دی، تبھی ابا مجھے لینے آ گئے۔ نانی نے گریز سے کام لیا، لیکن ماموں اور ممانی نے اسی میں عافیت جانی کہ مجھے ابو کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ میری شادی کے فرض سے بھی نجات حاصل کر سکیں۔ اپنے باپ کے گھر سے 3 سال کی عمر میں گھر بدر ہو گئی تھی۔ در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی مجھے حیرت سے تکے جا رہے تھے کہ یہ کون نیا مہمان ہمارے گھر آ گیا ہے۔ چند دن نانوں اور ماموں کی یاد ستانے لگی، پھر چھوٹے بہن بھائیوں میں دل لگ گیا۔ میں ان سے اور وہ مجھ سے پیار کرنے لگے۔ اگرچہ وہ چھوٹے تھے لیکن تھے تو بچے ہی، انہیں ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ابا نے دیکھا کہ یہ دوسری ماں کے بچوں سے اتنا چاؤ کرتی ہے کہ صدقے واری جاتی ہے، تبھی انہوں نے مجھے اہمیت دینی شروع کر دی اور پیار کرنے لگے، کیونکہ دوسری بیوی کے بچے ہی اب ان کی کل کائنات تھے۔ ابا کے گھر کے برابر والے گھر میں کچھ نئے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ یہ 2 بھائی اور ان کی والدہ تھیں۔ یہ کرایہ دار تھے اور بہت کم کرائے پر رہ رہے تھے، کیونکہ مکان صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ لوگ بظاہر شریف لگتے تھے۔ کچھ عرصے تک ان کو کسی نے گھاس نہ ڈالی، مگر رفتہ رفتہ لوگ ان سے آشنا ہونے لگے، کیونکہ بڑھیا نماز روزے کی پابند تھی اور بڑا بیٹا امام تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا گھر کے کام کاج میں مصروف رہتا تھا۔ چوں چوں محلے میں خبر پھیلتی گئی، عورتیں اور مرد اپنے چھوٹے بچوں کو امان کے پاس دم کرانے کے لیے لانے لگے۔ امان روز شام کو عصر سے مغرب تک دم کرتے تھے۔ اب محلے دار اس گھرانے کی عزت کرنے لگے تھے، نذرانہ بھی حسب توفیق دے دیتے تھے۔ یہ خود سے کچھ نہ مانگتے۔ ان کے چھوٹے بیٹے کا نام ارشد تھا اور یہ بظاہر شریف نظر آتا تھا، تاہم اس کے بال جوگیوں کی طرح بڑے ہوئے تھے جو اس کے گورے مکھڑے پر اچھے لگتے تھے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا، اگرچہ عمر کم تھی لیکن چہرے پر سنجیدگی بزرگوں جیسی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح صبح چھت پر جا کر ورزش کرتا تھا۔ میں بھی پرندوں کے لیے مٹی کے کوندوں میں دانہ اور پانی ڈالنے جاتی تھی، تب میری اس سے آنکھیں چار ہوئیں اور میں اسے دل دے بیٹھی۔ ہمارے گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اب صبح چھت پر ملاقات کرنا ہمارا روز کا معمول ہو گیا۔ کم سنے میں لگاوٹ بری باتیں اس کے منہ سے پہلی بار میں نے سنی تو بہت بھلی لگیں۔ یوں مجھے بھی ایک چاہنے والی ہستی کی شدت سے آرزو تھی۔
سوتیلی ماں جس کو چھوٹی امی کہتی تھی، اس نے مجھ سے نرم رویہ رکھا کیونکہ میں اس کے بچوں سے پیار کرتی تھی اور خدمت میں بھی حاضر رہتی تھی۔ جی حضوری ممانی کے پاس رہ کر سیکھ لی تھی۔ تبھی امی نے جانا کہ رابعہ کو ناحق نانی کو دے دیا۔ یہ تو بہت کام کی لڑکی ہے، میرے آنے سے انہیں خوب سکھ ملا تھا۔ سوتیلی ماں لیکن پھر سوتیلی ہوتی ہے۔ ایک روز جب کہ میں صبح سویرے پرندوں کو باجرہ ڈالنے چھت پر گئی تو نہ جانے کیا سوچ کر امی میرے پیچھے آ گئیں اور اس نے مجھے ارشد سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے ڈانٹا اور مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے لے گئی۔ بولی، تم تو بہت معصوم اور نیک اتوار لگتی تھی اور تم یہ گل کھلا رہی ہو، باپ کی عزت کو خاک میں ملا رہی ہو۔ اگر تمہیں پڑوسی دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ اس بار معاف کر دیں اور ابا جان کو نہ بتائیں، آئندہ ارشد سے بات نہیں کروں گی۔ لیکن اس نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ میں تمہارے ابو کو شکایت ضرور کروں گی۔ امی کے ایسا کہنے پر میں ڈر گئی، حالانکہ رات کو جب والد صاحب آئے تو انہوں نے کوئی بات ابا سے نہیں کہی، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ میری شامت آنے والی ہے۔ اگلے روز چھوٹی امی بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ موقع دیکھ کر میں چھت پر چڑھی تو ارشد وہاں موجود تھا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ امی نے مجھے بہانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے ہمیں آپس میں باتیں کرتے دیکھ لیا ہے، وہ ضرور ایک روز شکایت کر کے مجھے ابا سے پٹوائے گی۔ دل کے خوف کا میں نے ارشد سے اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، میں عمر بھر تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں کہیں نوکری کی کوشش میں ہوں، جو ہی روزگار لگے گا میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ یہ دو بول تسلی کے جیسے میرے لیے آب حیات تھے۔ ارشد کے خوابوں کے ساتھ میں سانس لیتی تھی، اس کے خیالوں کے ہمراہ جیتی تھی، اس سے بات کرنے کو ترستی تھی۔ انہی دنوں امی نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا۔ یہ ان کے خالہ زاد بھائی کا بیٹا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری شادی سراج سے ہو رہی ہے تو میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، میرا سانس رکتا جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک روز ارشد کی امی ہمارے گھر شب برات کا حلوہ دینے آئیں تو میں نے ان سے کہا خالہ جی آپ کا یہ کاغذ چھت سے گرا ہے، شاید ارشد کا ہے، اسے دے دیجیے گا۔ وہ ان پڑھ تھیں، کاغذ کو پلو سے باندھ لیا اور ارشد کو جا کر دے دیا۔ میں نے خط میں لکھا کہ آج رات کو چھت پر آ جانا کیونکہ یہ آخری ملاقات ہوگی۔ یہ خط پڑھ کر ارشد چھت پر آ گیا اور میں بھی آدھی رات کو موقع دیکھ کر اوپر گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لہٰذا اب ہم کبھی مل نہیں سکیں گے۔ میں رو رہی تھی، تبھی میں نے اس سے کہا تم ہمت کرو اور تم میرے ساتھ چل نکلو، اب ہمارے ایک ہو جانے کا یہی راستہ ہے۔ جذبات میں اس نے بھی حامی بھر لی اور ہم نے گھر سے نکلنے کا وقت طے کر لیا۔ 2 دن بعد ان لوگوں نے گھر چھوڑ دیا اور ہفتے بعد میں مقررہ جگہ پہنچی جہاں ارشد اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ لوگ مجھے دور ایک جھونپڑی میں لے آئے۔ مجھے نہیں معلوم ارشد کی ماں اور بھائی کہاں گئے تھے کیونکہ وہ کبھی اس جھونپڑی میں نہیں آئے۔ کچھ دن ارشد میرے ساتھ رہا اور اس کے دوست بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے۔ ایک دن اس کے دونوں دوست آئے اور کہا، کب تک اس جھونپڑی میں چھپے رہو گے؟ کیا روزی روٹی کی فکر نہیں کرنی؟ اب بس کرو اور کل سے ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگا کہ میں خود یہی سوچ رہا ہوں، لیکن رابعہ کا کیا کروں؟ اس کو یہاں اکیلا جھونپڑی میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ انہوں نے صلاح دی کہ اسے بھی ساتھ لے چلو، وہاں ایک کونے میں بیٹھی رہے گی، اس میں خطرہ ہے، اگر کسی نے پہچان لیا تو پکڑے جائیں گے۔ ارشد کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ ارشد بہت اکھڑا اور سخت دل آدمی ہے۔ اس کو کسی کی ضرورت تھی اور نہ پرواہ، اس کی زندگی کچھ اور تھی۔ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے تک لوٹتا، پھر 2-3 دن غائب رہنے لگا۔ مجھے اس نے اپنے دوست کے ایک گندے سے مکان میں منتقل کر دیا جہاں بجلی تھی اور نہ پانی، ارد گرد آبادی بھی کم تھی اور ایسے لوگ رہتے تھے جو دن بھر بھیک مانگتے اور رات کو اپنی جگہوں پر آ کر سو جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ مجھ پر اس کی شخصیت کے راز کھلنے لگے۔ اب اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگیں اور کبھی کبھی چرس زیادہ پی جاتا تو قدم بھی لڑکھڑانے لگتے۔ میں یہاں ڈرنے لگی تھی۔ اب مجھے ارشد سے خوف آنے لگا تھا۔ کئی بار میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری اماں کہاں رہتی ہے، مگر وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا تھا۔ شب و روز کی اس ذلت سے میں تنگ آ گئی، جی چاہتا تھا کہیں بھاگ جاؤں،
واپس بھائی یا نانی کے گھر چلی جاؤں، چاہے وہ مارتے یا زندہ گاڑ دیتے، مگر اس زندگی سے تو بہتر ہوتا۔ میں دن رات دعائیں کرتی کہ اے اللہ اس مشکل زندگی سے نجات عطا کر دے، میرے حالات پر رحم فرما۔ ایک روز پڑوسن آئی، میری حالت دیکھی تو بولی، پیر کے مزار پر چل کر دعا کرو، اللہ تمہاری مشکلات دور کر دے گا۔ میں نے کہا کہ جمعرات کے دن چلوں گی، کیونکہ جمعرات کے دن صبح سے ہی ارشد کہیں چلا جاتا ہے اور پھر آدھی رات کو یا صبح لوٹتا ہے۔ جمعرات کے دن ماسی حلیمہ دوبارہ آ گئی۔ میں نے چادر کی بکل ماری اور اس کے نقش پر ہو لی۔ آدھا گھنٹہ کی مسافت کے بعد ہم ایک پرہجوم مزار پر آ پہنچے۔ ماسی نے کہا، رابعہ دل کی مراد لبوں پر لے آؤ اور اللہ سے رو رو کر دعا کرو۔ عصر کا وقت تھا۔ جب ہم مزار کے اندر جانے لگے تو وہاں صحن میں نے ارشد کو دیکھا۔ اس نے ملنگوں والا سبز چوگا پہنا ہوا تھا اور چرس کے دم لگانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کے ہمراہ اس کے باقی دوست بھی تھے جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گلے میں موٹے موٹے موتیوں کی مالائیں ڈالے، ہاتھ میں کڑے پہنے دھمال ڈال رہے تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ماسی سے کہا، دیکھو وہ ارشد دوسرے ملنگوں کے ساتھ ملنگ بنا ہوا ہے، اس کا تو بھیک پر گزارا ہے، چلو نکلے یہاں سے جلدی، کہیں وہ مجھے دیکھ ہی نہ لے۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ لیا اور غضبناک نگاہوں سے گھورنے لگا۔ مزار پر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا مگر گھر آتے ہی لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ کہنے لگا کہ اگر تم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکال سکتی ہو تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اب میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگلے دن شام کو اس نے مجھے ایک سبز چوگا لا کر دیا اور بولا، اس کو پہن لو اور اپنے بال کھول لو، چرس کا دم لگاؤ اور میرے ساتھ مزار پر چلو۔ آج سے تم بھی گلے میں موٹے منکوں کی مالا پہن کر دربار پر کشکول ہاتھ میں لیے کھڑی ہو جایا کرو گی۔ تو جوان اور خوبصورت ہے، تیرے کشکول میں خیرات کی برسات لگے گی، واہ بڑا مزہ آئے گا۔ خدا جانے پہلے ہی روز مجھے تجھے ملنگنی بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ میں رونے لگی تو اس نے میرے بال پکڑ کر 2-4 جھونٹے دیے اور بال کھول دیے، پھر مجھے زبردستی سبز چوگا پہنا کر ملنگنی کا روپ دیا اور اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ناچار میں روتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ جب ہم مزار پر پہنچے تو مغرب کا وقت تھا اور دیے جلنے لگے تھے۔ دیوں کی روشنی میں مزار کے اندر باہر کا بڑا عجیب منظر تھا۔ روتے روتے میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، بے وقوف یہاں کی زندگی خوبصورت ہے، یہاں تو بہار ہی بہار ہے، بہار کا مزہ تو چکھ، زندگی بڑی دلکش لگنے لگے گی۔ اس نے مجھے رفتہ رفتہ نشے کا عادی بنا دیا اور میں پھر ملنگنی بن گئی، سچ مچ کی ملنگنی جس کا دل دنیا سے اچاٹ تھا، جو اپنے نصیب پر اپنے ہی ہاتھوں کلاڑی مار کر اس مقام کی غلام بن گئی تھی۔ مزار پر آنے والے لوگ میرے کشکول میں سکوں کی برسات کر دیتے اور میں بھی ان کو رٹی رٹائی جملوں سے دعائیں دینے لگتی تھی اور کبھی خاموشی سے بس گھورے جاتی، ایسے بے حس و حرکت جیسے مجھ پر سکتہ آ گیا ہو۔ اکثر وہ میرے سامنے سکے پھینکتے جاتے اور مجھے خبر تک نہ ہوتی کہ سکوں کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ میں وہاں ایسے بیٹھی رہتی جیسے میرا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک روز میں مزار پر بیٹھی جھوم رہی تھی کہ ایک پولیس والی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے جن سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مراد مانگنے نہیں آئی بلکہ میرے بارے میں متجسس ہے۔ تبھی میں نے چپکے سے اس سے مدد کی درخواست کی اور اس کو اپنی رہائش کا پتہ دیا۔ اس کا نام ہاجرہ تھا اور وہ ایک اچھے دل کی عورت تھی۔ اس نے میری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ میرے والد سے ملی اور ان کو تمام احوال بتا کر سمجھایا کہ صرف وہی مجھ کو اس غلط ماحول اور اذیت بھری زندگی سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ والد صاحب میری گمشدگی سے کافی عرصے سے پریشان تھے۔ ان کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی غفلت ہی میری بربادی کا سبب بنی ہے۔ والد صاحب نے ہمت کی، انہوں نے دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پولیس کی مدد سے مجھے رہائی دلوائی۔ میری بازیابی کے وقت ارشد اور اس کے ملنگ دوستوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور انہیں جیل ہو گئی۔ والد صاحب مجھے گھر لے آئے، امی کو سختی سے وارننگ دی کہ اسے کچھ نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ دل برداشتہ ہو کر یہ دوبارہ اس کٹھن دنیا میں لوٹ جائے۔ میں بھی گھر سے فرار کا مزہ چکھ چکی تھی۔ اب مجھے گزرے ہوئے دنوں کی یاد سے ہی پریشانی ہونے لگتی۔
کافی عرصے تک صدمے میں رہی، رفتہ رفتہ نارمل ہو گئی۔ بہن بھائی اب بھی پیار کرتے ہیں تو ان کے پیار سے بیتی مشکلات بھول جاتی ہوں۔ امی ابو نے بھی مجھے بہت پیار دیا، خدا نے مجھے عقل اور ہدایت دے دی اور میں نے ان کی خدمت کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ شادی کے نام سے تو مجھے نفرت ہو چکی تھی، اس لیے شادی کا کہتے ہیں تو رونے لگتی ہوں۔ تبھی والدین نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ یوں میں نے بہن بھائیوں کے پیار کے سہارے زندگی کے دن گزار دیے ہیں۔ سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں تو دھیان عبادت کی طرف چلا گیا ہے۔ اب اللہ کی یاد ہے اور میں ہوں۔ ہم جیسے برباد لوگوں کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہم سے کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔